ایمان والا اپنے آپ کو بار بار یہ کانسٹنٹلی ریمائنڈ کراتا ہے کہ میرا اگر دنیا کا نقصان ہو بھی گیا، اگر فائنینشیل پرابلم آئے گا، اگر ایموشنل ایشوز آئیں گے، اگر جو ہے وہ میری صحت کے مسئلے مسائل آئیں گے، تو یہ متاع الغرور کے اندر رہتے ہوئے جو نعمتیں اللہ نے مجھے دی تھیں ان نعمتوں میں سے کچھ کمی آ گئی، لیکن اس کی وجہ سے کیا ہے، میں اپنا آخرت کے اوپر سے فوکس جو ہے وہ نہیں ہٹاؤں گا۔ ایمان والا جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ گیو اپ نہیں کرتا۔ ایمان والا گر سکتا ہے، ایمان والا ٹوٹ سکتا ہے، ایمان والا رو سکتا ہے، ایمان والا غمزدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایمان والا کبھی گیو اپ نہیں کرتا۔ کوئی مال کے جانے کی وجہ سے کیا ڈپریشن میں چلا گیا، کسی کی صحت ٹھیک نہیں ہے وہ ڈپریشن میں چلا گیا، کسی کا کسی سے پھڈا ہو گیا ڈپریشن میں چلا گیا، کسی کے ریلیشن شپ کے پرابلم ہے وہ ڈپریشن میں چلا گیا۔ تو یہ ڈپریشن کے جو سارے کے سارے جو سورسز ہیں وہ اس دنیا سے آ رہے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہم اس دنیا کے ان ساری چیزوں سے کٹ ہو کے آخرت اور اللہ کی طرف فوکس ہوتے ہیں۔ اور یہ ایکسرسائز جب ایمان والا 5 دفعہ کرتا ہے تو آپ سوچیں کہ پھر ایمان والا کبھی سٹریس یا ڈپریشن میں جا سکتا ہے، کیونکہ وہ روزانہ کاؤنٹر کر رہا ہے، وہ روزانہ اس سٹریس کو فائٹ آؤٹ کر رہا ہے نماز کے ذریعے سے، وہ روزانہ اس ڈپریشن کو فائٹ آؤٹ کر رہا ہے نماز کے ذریعے سے، لیکن نماز صحیح پڑھنے کے ذریعے، اقیم الصلاۃ للذکر والی نماز سے، اللہ کی یاد والی نماز سے۔ اسی طریقے سے ایموشنل ایشوز ہیں ہمارے۔ آج ایک بہت بڑا مسئلہ انسانوں کا کیا ہے، فائنینشلی سٹیبل ہونے کے باوجود بھی ایموشنلی ڈسٹربڈ جنریشن۔ فائنینشلی بہت اچھے ہیں، ایموشنلی ڈسٹربڈ ہیں، کسی کو انگزائٹی ہے، کسی کو سٹریس ہے، کسی کو ڈپریشن ہے، کسی کو PTSD ہے، واٹ از اٹ؟ اور وجہ کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے مسائل، چھوٹے چھوٹے پرابلمس۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اس دنیا کے بنائے ہوئے کرائٹیریا کے حساب سے چلانا شروع کیا، تو جب اس کے حساب سے چلانا شروع کریں گے تو یہ حالات آئیں گے۔ جب ہم اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کرائٹیریا کے مطابق چلانا شروع کریں گے تو تب ہماری زندگی سے یہ مسائل دور ہوں گے۔ جو انسان ایمان والا ہوتا ہے، ایمان والا جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ گیو اپ نہیں کرتا۔ ایمان والا گر سکتا ہے، ایمان والا ٹوٹ سکتا ہے، ایمان والا رو سکتا ہے، ایمان والا غمزدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایمان والا کبھی گیو اپ نہیں کرتا۔ وہ گرتا ہے، وہ دوبارہ اٹھتا ہے، کیونکہ اس کا بھروسہ اللہ پہ ہے۔ اس پہ تکلیف آتی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو ریکور کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا اللہ موجود ہے۔ اس کو اگر ایموشنل ڈیمیج ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس سے پل آؤٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا اللہ غفور الرحیم ہے۔ ایمان والے کی زندگی میں اس کا جو فوکس ہوتا ہے وہ آخرت ہوتی ہے۔ اگر اسے دنیا کی زندگی میں کوئی نقصان پہنچ بھی جائے تو اس نقصان کو صرف دنیا کا نقصان سمجھتا ہے، اور اس کو کلیئر ہوتا ہے کہ دنیا کا نقصان جو ہے وہ آخرت کے نقصان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ دنیا اٹ سیلف آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جو چیز خود اتنی حقیر ہے آخرت کے مقابلے میں، اس کا نقصان آخرت کے مقابلے میں بڑا نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا کو اللہ نے قرآن میں خود کہا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جو متاع الغرور ہے، جو دھوکے کا گھر ہے، جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ مچھر کے پر سے بھی کم تر ہے۔ اگر اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ تعالیٰ اس میں سے کافر کو ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ جس چیز کی ویلیو اللہ کے نزدیک بالکل کچھ بھی نہیں ہے، اس کا اگر نقصان ہوا تو اس کا نقصان بھی کچھ نہیں ہے۔ تو ایمان والا اپنے آپ کو بار بار یہ کانسٹنٹلی ریمائنڈ کراتا ہے کہ میرا اگر دنیا کا نقصان ہو بھی گیا، اگر فائنینشیل پرابلم آئے گا، اگر ایموشنل ایشوز آئیں گے، اگر جو ہے وہ میری صحت کے مسئلے مسائل آئیں گے، تو یہ متاع الغرور کے اندر رہتے ہوئے جو نعمتیں اللہ نے مجھے دی تھیں ان نعمتوں میں سے کچھ کمی آ گئی، لیکن اس کی وجہ سے کیا ہے، میں اپنا آخرت کے اوپر سے فوکس جو ہے وہ نہیں ہٹاؤں گا۔ اور دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ان تمام مسائل اور مشکلات کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں سولوشنز بتائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے۔ میں یہ جو نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرنا ہے نا، اب یہ کس سچویشن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ جب کوئی مشکل آئی، پریشانی آئی، مصیبت آئی تو کیا کرو؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ ایک چیز تو سمجھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ
کے سامنے جب بھی کھڑے ہوتے ہیں نماز میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو یہاں پر ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم تیرے سے مدد مانگتے ہیں، اور اللہ ہمیں کیا بتا رہا ہے قرآن میں کہ اے ایمان والو تم صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. تو اصل میں یہ جو صبر اور نماز ہے یہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے. اور نماز سے کیسے مدد حاصل ہوتی ہے؟ ذرا آپ تھوڑی دیر کے لیے کانسیپٹ سمجھیے. جو آج ڈپریشن کا کانسیپٹ ہے نا، اور ڈپریشن سے نکلنے کے لیے بہت سارے جو سولوشنز پرپوز کیے جاتے ہیں کہ بھئی کیا 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 جائے، ان میں سے ایک طریقہ کیا بتایا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو سائیکولوجیکلی مینٹلی جو ہے بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز بتائی جاتی ہیں جس سے آپ کا مائنڈ جو ہے ڈائیورٹ ہوتا ہے. یوگا جو ہے، یوگا بھی ایک جو ٹائپس آف ایکسرسائز ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ کوئی خاص طرح کی ایکسرسائز یہ جب آپ کرتے ہیں تو اس سے آپ کا اسٹریس لیول جو ہے وہ لو ہوتا ہے. میں ابھی ٹریول کر رہا تھا تو میرے ساتھ میرا کولیگ تھا، انڈیا سے تھا، تو وہ مجھے بتانے لگا تیمور بھائی میں نے نا کچھ عرصہ پہلے سے نا یوگا اسٹارٹ کیا اور مجھے بڑا فرق پڑا ہے اس سے، مینٹلی جو ہے میں بہتر ہوا ہوں. اور اس میں ایک ایکسرسائز ہے جس میں وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ویک میں یا ایک دن میں 5 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے بالکل مائنڈ کو جو ہے نا ریلیکس کر کے، مائنڈ کو ڈسٹریکٹ کر کے کہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ 5 منٹ سے کرنے سے نا مجھے بڑا فرق پڑا اس سے. تو میں نے بات ساری سنی اس کی، تو اس کے بعد میں نے کہا دیکھ بات پتہ ہے کیا ہے کہ ہم لوگ بحیثیت مسلمان اتنے بلیسڈ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ یوگا والا کانسیپٹ جو ہے وہ دن میں 5 دفعہ ہمارے اوپر فرض کیا ہے کہ 5 دفعہ ہم جو ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. اور جب نماز ایمان والا نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس میں ہوتا کیا اصل میں جو ہونا چاہیے، ہوتا کیا ہے وہ تو ہمارے حالات الگ ہے، لیکن جو ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ اللہ نے یہ کانسیپٹ دیا قرآن میں، اقیم الصلاۃ لذکری. اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرنے کا الگ جگہ پہ حکم ہے، لیکن نماز کس طرح پڑھنی ہے وہ طریقہ بھی بتایا کہ ایسی نماز پڑھو جس میں تم مجھے یاد کرو. اب سوچیں کہ جو ہی ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تو اللہ اکبر کہنے کے بعد ہونا کیا چاہیے کہ فوراً یہ ہمارا کٹ آف ایکشن ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو یہ اللہ اکبر ہمیں حقیقت میں کیا ہے، اس اللہ اکبر کے ذریعے سے ہم اس دنیا سے کٹ آف ہو کے اب ہمارا سارا فوکس کس کی طرف چلا گیا؟ اللہ کی طرف چلا گیا. سارا فوکس کدھر چلا گیا؟ اللہ کی طرف چلا گیا. تو جب ہم یہ کرتے ہیں اور آگے جو نماز پڑھیں گے اور اللہ کی یاد والی نماز پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اب انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف فوکسڈ ہے، مائنڈ آپ کا اللہ کی طرف ہے. آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ جو بھی سورت پڑھ رہے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں. تو یہ جو پورے کا پورا مائنڈ جو ہے دنیا کی چیزوں سے ہٹ کے اللہ کی طرف اور آخرت کی طرف جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو سکون آنا شروع ہو جاتا ہے. پرابلمس کہاں سے آتے ہیں؟ سٹریس کے جو ریزنز ہیں یا ڈپریشن کے جو ریزنز ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ دنیا سے آ رہے ہیں. کوئی مال کے جانے کی وجہ سے کیا ڈپریشن میں چلا گیا، کسی کی صحت ٹھیک نہیں ہے وہ ڈپریشن میں چلا گیا، کسی کا کسی سے پھڈا ہو گیا ڈپریشن میں چلا گیا، کسی کے ریلیشن شپ کے پرابلم ہے وہ ڈپریشن میں چلا گیا. تو یہ ڈپریشن کے جو سارے کے سارے جو سورسز ہیں وہ اس دنیا سے آ رہے ہیں. لیکن جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم اس دنیا کے ان ساری چیزوں سے کٹ ہو کے آخرت اور اللہ کی طرف فوکس ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ہم تھوڑی دیر کے لیے ان سب چیزوں کو بھول کر اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور مائنڈ جو ہے، مائنڈ کے اندر جو کیمیکلز ہوتے ہیں، انسان کے مائنڈ میں جو کیمیکلز ہوتے ہیں ان میں سے ایک کہتے ہیں ہیپی ہارمونز کہتے ہیں، انڈورفنز بھی کہتے ہیں انہیں. وہ بیسیکلی اس چیز میں ریلیز ہوتے ہیں جب انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں. تو جب اللہ کو یاد کرتے ہیں، ایمان والا جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ڈپریشن اور سٹریس والی چیزیں ان کو بھول کر خوشی، سکون، راحت، اطمینان جو کہ اللہ کی یاد میں ہے اس پہ فوکس کرتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی لائف سے وہ ڈپریشن اور انگزائٹی کا لیول بھی آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے. اور یہ ایکسرسائز جب ایمان والا 5 دفعہ کرتا ہے تو آپ سوچیں کہ پھر ایمان والا کبھی سٹریس یا ڈپریشن میں جا سکتا ہے، کیونکہ وہ روزانہ کاؤنٹر کر رہا ہے.
وہ روزانہ اس اسٹریس کو فائٹ آؤٹ کر رہا ہے نماز کے ذریعے سے, وہ روزانہ اس ڈپریشن کو فائٹ آؤٹ کر رہا ہے نماز کے ذریعے سے, لیکن نماز صحیح پڑھنے کے ذریعے, اقیم الصلاۃ علی ذکری والی نماز سے, اللہ کی یاد والی نماز سے. اب مسئلہ کیا ہے بہت سارے مسلمانوں کا, وہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن ہمارا اسٹریس لیول کم نہیں ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ یہ وہی کام کر رہے ہیں کہ اگر ڈاکٹر نے آپ کو پرسکرپشن دی ہے کہ آپ نے دن میں یہ والی دوائی جو ہے وہ 3 دفعہ لینی ہے, اور یہ لیتا ہے ہفتے میں 4 دفعہ, اور پھر کہتا ہے جی کہ مجھے ڈاکٹر صاحب فرق نہیں پڑ رہا, کیونکہ جس طریقے سے ڈاکٹر نے پرسکرائب کی تھی آپ نے اس طرح لی ہی نہیں. اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو, اللہ نے کیا کہا, اقیم الصلاۃ علی ذکری, میری یاد کے ساتھ, یعنی نماز میں میری یاد بھی ہو. تو جب یہ نماز اس طرح کی نماز ہوگی تبھی جا کے ہماری زندگی سے یہ ڈپریشن, سٹریس والی جو سچویشن ہے وہ کم ہونا شروع ہوگی.